بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے آج سوشل میڈیا میں دیکھا کہ لوگ آپس میں آرگومنٹ کر رہے تھے، آپس میں ڈیبیٹ کر رہے تھے کسی چیز ڈسکشن کے اوپر. لیکن اور پھر وہ آگے جا کر پھر وہ تھوڑا سا وہ ہاٹ ٹاپک ہو گیا، تو پھر وہ دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ تم لپٹارڈ ہو، تم ایتھیسٹ ہو، تم سوشلسٹ ہو. اور پھر مجھے باتوں سے لگا کہ ان لوگوں گروپ کے لوگ، ان کو بھی اور جنرلی لوگوں کو ان ڈیفینیشن کا نہیں پتہ کہ یہ لپٹارڈ کیا ہوتا ہے، اور یہ جو دیسی لبرل کیا ہوتا ہے، یہ فرنگی لبرل کیا ہوتا ہے. اور بہت سی ٹرم تو انہوں نے خود ہی بنا لی ہیں جن کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہیں بھی. کافی کنفیوز لگتے ہیں کنسیپٹ کے اندر کہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے اور جناب سوشلسٹ کون ہوتے ہیں. تو میں کہا تھوڑا سا بیسک ڈیفینیشن کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں، تو شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور لیبل لگانے سے پہلے ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس سے کیا مفہوم ہے. تو جو سب سے زیادہ ٹرم استعمال ہو رہی تھی اس ڈیبیٹ میں وہ ہو رہی تھی ایتھیزم، کہ ایتھیزم کیا ہے. تو میں بتاؤں ایتھیزم کیا چیز ہے اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں. تو ایتھیزم جو اصل میں بہت بریفلی ڈسکس کروں گا، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ویسے بھی میرا جو وائس نوٹ ہوتا ہے وہ کوشش سے 10 منٹ سے زیادہ بڑا نہ ہو. تو جو ایتھیزم ہے اصل میں یہ گریک لفظ ہے، اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. ایک ہے تھیوسک، اور جس کو گریک میں کہتے ہیں خدا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ. اور ایتھیوسک مینس ایسا شخص کہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا ہو، ایسا شخص جو وہ کہتا ہو خدا ہے ہی نہیں، استغفر اللہ. اور اس کو کہتے ہیں ایتھیسک. بھی بعد میں وہ بنتے ایتھیزم ہو گیا، جس کو ہم لوگ پاکستان میں اکثر دہریے بھی کہتے ہیں، کہ وہ گروپ، وہ لوگ اور جو ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، اور وہ ایتھیزم کہلاتا ہے. ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ. دوسرا گروپ ہے اسے کہتے ہیں ایگنوسٹک. ایگنوسٹک کا مطلب ہے ایگنوسٹک کا مطلب میں جو دو لفظ سے مل کر بنا ہے، گوسنک. اور گوسنک کا مطلب یہ ہے کہ نالج، علم، روشنی، لائٹ. اور ایگنوسٹک وہ شخص جس کے پاس لائٹ نہیں ہے، جس کے پاس روشنی نہیں ہے. تو وہ شخص جس کو یہ نہیں پتہ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہیں ہے، استغفر اللہ، پر وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس روشنی نہیں ہے، میں نہیں جانتا خدا ہے کہ نہیں ہے. ایسے لوگ جو بیچ میں کنفیوز ہیں، جو خدا کو مانتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی ہیں. تو ایسے گروپ کے لوگ جو کنفیوز ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں ایگنوسٹک. ایتھسٹ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے. ایگنوسٹک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے. تیسری ٹرم ہے سیکولرزم. سیکولرزم یہ پولیٹیکل فلسفی ہے. یہ ایتھیزم یا ایگنوسٹک نہیں ہے. یہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کو ملا رہے ہوتے ہیں کہ ایتھیزم کے ساتھ، سیکولرزم ملا رہے ہوتے ہیں ایگنوسٹک کے ساتھ. نہیں، سیکولرزم ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹ اپ ہے، کسی بھی سیٹ اپ کے اندر مذہب اور ریاست کی امور علیحدہ علیحدہ ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریلیجن ختم ہو جائے، مگر ریاست کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. انگریزی میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت فکرہ ہے کہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ایسا اسٹیٹ، ایسے قوانین جو امتیازی سلوک کریں ریلیجن مینورٹی کے حوالے سے ختم کر دیے جائیں. سیکولرزم کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ریلیجن کو ختم کر دیا جائے، مسجدیں بند کر دی جائیں، یا چرچز بند کر دیے جائیں، یا کوئی مندر بند کر دی جائیں. اصل میں اس کا مطلب ہے بالکل الٹ ہے. سیکولرزم یہ کہتے ہیں تمام مذہب کو ان کی ریسپیکٹ کی جائے، فریڈم آف کانشیسنس ہو، ان کی فریڈم آف کانشیس کی سپورٹ کیا جائے، جس سے مراد یہ کہ ہر مذہب کے پاس یہ رائٹ ہو، یہ حقوق ہونے چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکیں. اس میں ریاست کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی. تو اس کا سمپلی مطلب یہ کہ ریاست تمام ایگزسٹنگ مذہب جو ریلیجن کے اندر، جو سوسائٹی کے اندر ہیں، نیوٹرل کردار ادا کرتی ہے. کبھی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پہ فوقیت نہیں دیتی، کسی ایک مذہب کو پریولیج نہیں ہے، کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے ساتھ ذاتی بھی کرنی نہیں دیتی. ان سب چیزوں سے بالاتر ہوتی ہے. حکومت الگ ہے، مذہب الگ ہے، آپس میں چیزیں ملی بھی نہیں ہیں. یہ جو آئیڈیل کنڈیشن ہے سیکولرزم کی،
مگر کچھ ممالک میں اپنے آپ کو سیکولرزم کہتے ہیں، سیکولر ملک کہتے ہیں، مگر وہاں پر ریلیجن جو ہے، جو منارٹی ریلیجن کے ساتھ جو ہے برابری برتاؤ نہیں ہوتا، بلکہ کافی حد تک ظلم بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا جو ایک سیکولر ملک ہے، لیکن وہاں پر منارٹی کے جو ریلیجن کے ساتھ برابری سلوک نظر نہیں آتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں لبرلزم کی۔ تو کلیئر ہو گیا کہ ایتھسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو اسلام مذہب پہ بلیو نہیں کرتے، اللہ پہ بلیو نہیں کرتے۔ ایگنوسٹک، جن کو پتہ نہیں مذہب ہے کہ نہیں ہے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم وہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، وہ ایک فلاسفی ہے، ایک گورنمنٹ کا نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس میں مذہب اور ریلیجن جو ہے وہ الگ الگ ہیں، آپس میں کوئی تعلق نہیں آپس میں، لیکن ہر شخص کو اپنے ریلیجن کے مطابق عبادت کرنے کی فل رائٹ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبرلزم کی۔ لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم بھی دو لفظوں کا مرکب ہے، لبرٹی اینڈ ایکویٹی۔ اس میں کئی ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ ایکویٹی بیفور دا لا بہت ضروری ہونی چاہیے، یعنی کہ ہر شہری کے برابری حق ہونا چاہیے، اس کے برابر ہر سیاسی حق ہونا چاہیے، کہ لبرٹی یہ حق ہونا دیتا ہے کہ ہر شخص کے برابر حق ہے کہ وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی پراپرٹی کے ساتھ، اس میں سب برابر ہیں، جو چاہے وہ کرے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ یعنی کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیبرٹی از دی رائٹ ٹو ڈو واٹ ایور پیپل لائک ٹو ڈو فار دیم سیلف اور دیئر پراپرٹی ان دی باؤنڈری آف لا۔ قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کا پورا حق ہے کہ وہ کچھ بھی کرے اپنی زندگی کے ساتھ اور جناب اللہ اپنی پراپرٹی کے ساتھ، وہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جسے انڈیویجول لیبرٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیبرل جو ہیں وہ فریڈم آف اسپیچ کی بات بھی کرتے ہیں کہ بولنے کا سب پر حق ہونا چاہیے، فریڈم آف پریس کی بات بھی کرتے ہیں، فریڈم آف ریلیجن کی بات بھی کرتے ہیں۔ وہ سیکولرزم پر بلیو کرتے ہیں۔ جو لیبرلزم ہوتے ہیں وہ سیکولرزم بلیو کرتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، جو لیبرلز ہیں، جو لیبرل لوگ ہیں، وہ سیکولرزم بلیو کرتے ہیں، اور ہر لیبرل جو ہے اس کو سیکولر ہونا ضروری ہے، وہ فری مارکیٹ میں بلیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم حصہ ہے لبرٹی کا، لبرلزم کا، کہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر شخص کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی ہونی چاہیے، اور وہ اس پراپرٹی کو جس طرح بہتر چاہے اس کو وہ پراپرٹی کو مینیج کر سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی کہ لیبرل جو ہیں وہ پرو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی وہ ڈیموکریسی پہ ہی بلیو کرتے ہیں، جس سے مراد ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن کے ذریعے جو پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آئے، جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ سارے لیبرل جو ہیں وہ سیکولر ہوتے ہیں۔ تو جو لیبرلزم بنیادی طور پر، سیکولرزم دونوں بنیادی طور پر پیدا ہوئے تھے جب یورپ کے اندر سرمایہ داری نظام کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے، اس زمانے فیوڈل طبقے کے لوگ خلاف کھڑے ہوئے، جیسے گلوریس ریولیوشن 1688 میں آیا تھا۔ اس میں جان لاک کی کتابوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ جان لاک کے بارے میں بتا دوں، اس کو فادر آف لیبرلزم بھی کہتے ہیں، اور اس کی رائٹنگ کی وجہ سے، جان لاک کی رائٹنگ کی وجہ سے جو گلوریس ریولیوشن پہ بہت امپیکٹ پڑا۔ اسی طرح سے یہ جو امریکن ریولیوشن آیا 1776 کے اندر، اس میں بھی بہت اہم کردار ادا ہے جان لاک کی رائٹنگ کا۔ اور اس کی وجہ سے جو فرینچ ریولیوشن آیا 1789 میں، وہ بھی بنیادی طور پر لیبرل ہی سے متاثر ہوا تھا۔ تو لیبرل جو ہیں، جیسے وہ فیوڈل کے خلاف تھے، بادشاہ کے خلاف تھے، وہ مورسی سیاست کے خلاف بھی تھے، کہ ایک کے بعد دوسرا آپ کے حکمران نہیں بن سا، اس لیے کہ بادشاہ میں یہی ہوتا تھا کہ باپ مرے گا تو بیٹا بادشاہ بنے گا، اس لیے وہ اس کے خلاف تھے، اور وہ ان سب چیزوں سے بالا تر تھے، اسٹیٹ ریلیجن سے۔ تو یہ ہوا، لیبرل جو ہیں وہ سیکولر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ آپ کا الیکشن ڈیموکریسی بلیو کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیموکریسی کا یہ کہ وقتاً اگر الیکشن ہو رہا ہے تو وہ آپ کا کہتے ہیں وہ ڈیموکریٹک نظام ہے۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ اب اس امپورٹنٹ، یہ بہت ٹرم، بہت کنفیوژن ہے۔ ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریٹ کون ہوتا ہے اور سوشلسٹ ڈیموکریٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی بھی دو لفظوں کا مرکب ہے، ڈیموس اینڈ کریسی۔ ڈیموس کا مطلب ہے کہ یہ بھی گریک زبان کا لفظ ہے کہ عوام، لوگ، پراپرٹی لیس کلاس، یعنی غریب طبقہ۔ یعنی میں نے ایک بنائی تھی آپ کو، بہت سی وائس نوٹ بنائی ہے میں نے، گریک کے اوپر، ایپاٹس کے اوپر بنائی ہے، گریکس برادر کے اوپر بنائی ہے، گلیڈیٹر پہ بنائی ہے۔ جو وہ سلیوری نظام تھا، جو غلاموں کا نظام تھا، جو
کہتے ہیں فیوڈل طبقے کے خلاف لڑائی تھی، جس میں اپارٹاکس کا بھی نام تھا، وہ جو میں نے وائس نوٹ بنائی تھی، وہ سب ڈیموز تھے. وہی ڈیموز کا جو کردار تھا شروع کے اندر، جس میں جو ہے سلیوری نظام نے اور گلیڈیٹر نے فیوڈل طبقے کو کہتے ہیں خلاف کھڑے ہوئے تھے. تو وہی جو نظام تھا وہی جو ہے وہ انقلاب بنا بعد میں لیبرلزم کے لیے. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ اگین دو ڈیفینیٹ لفظ ہیں، ڈیموز اور کریسی. ڈیموز مینس وہ لوگ جن کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، غریب نہیں ہے، بہت لوور کلاس طبقہ ہے، اور کریسی مطلب ہے کہ رول. تو یعنی کہ غریبوں کی حکومت آ جائے، غریبوں کا اقتدار آ جائے، اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں. اس سلسلے میں ابراہیم لنکن کی ایک بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن ہے اور بہت مشہور ڈیفینیشن ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ فار دا پیپل بائی دا پیپل آف دا پیپل. یعنی کہ لوگوں کی حکومت، غریب لوگوں کی حکومت، غریب لوگوں کے لیے، اور لوگ خود ہی وہ حکومت کریں. ایرسٹوٹل اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی مشکل کرتا ہے، تھوڑی سی وہ ڈفرینٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بھی بہت سمپل ہے اور بہت پیاری ڈیفینیشن ہے. وہی کہتا ہے کہ جو پراپرٹی لیس کلاس، وہ طبقہ جس کے پاس کوئی ملکیت نہ ہو، وہ اقتدار میں آ جائے، وہ ڈیموکریسی ہے. یہی بنیادی فرق ہے سوشلسٹ اور لبرل کے درمیان. سوشلسٹ بھی ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ بھی سیکولرزم پہ بلیو کرتے ہیں. لبرل بھی ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ بھی سیکولر ہوتے ہیں. صرف فرق جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کے اندر ہے. میں ریپیٹ کر دوں، سوشلسٹ سیکولر بھی ہوتے ہیں اور وہ ڈیموکریسی بلیو کر رہے ہوتے ہیں. سوشلسٹ بھی سیکولرسٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی ڈیموکریسی بلیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ڈیفینیشن ہے ڈیموکریسی کی وہ آپس میں میجر فرق پیدا کرتی ہیں. لبرل کہتا ہے اگر وقتاً وقتاً الیکشن ہو رہے ہوں، ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہوں، مسلسل الیکشن ہو رہے ہوں، ہر 4 سال کے بعد جو حکومت بن رہی ہو وہ الیکشن کے بعد بن رہی ہو، تو اس کو ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ سمجھیں گے. مگر سوشلسٹ اس کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک طبقاتی کردار سوسائٹی میں تبدیل نہیں ہوتا، جب تک غریب امیر کا فرق تبدیل نہیں ہوتا، جب تک سرمایہ دار لوگ غریبوں کو دبانا چھوڑ دیں، جب تک یہ بیلنس نہیں آتا، اس وقت تک حقیقی جمہوریت نہیں آ سکتی. الیکشن کے ذریعے جو جمہوریت آ رہی ہے وہ سرمایہ داری لوگوں کی جمہوریت ہے. وہ یہ بات کلیئر کر دیتی ہے کہ سوشلی جو لبرل ہیں آپس میں ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن میں ایک دوسرے کے خلاف اختلاف کرتے ہیں. لبرل وہ ہیں جو لبرل ڈیموکریٹک وہ ہیں جو بنیادی طور پر کیپٹلزم کے فیور میں ہیں. ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن یہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہو رہے ہوں تو وہ ڈیموکریسی ہے، اور سوشلسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر سرمایہ داری نظام جو ہے اگر اس کی جو کہتے ہیں وہ نہیں آتا تو وہ جب تک ملک میں نہیں آئے گا اس وقت تک جمہوریت نہیں آئے گی، جب تک وہ ڈیموکریسی نہیں آئے گی. تو ہر سوشلسٹ سیکولرزم ضرور ہوتا ہے اور ہر لبرل بھی سیکولر ہوتا ہے، مگر ہر سیکولر آدمی جو ہے وہ لبرل یا سوشلسٹ نہیں ہوتا. ہر سوشلسٹ سیکولر ہوتا ہے، ایک بات. ہر لبرل سیکولرسٹ ہوتا ہے. جو سیکولرسٹ ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ لبرل بھی ہو یا سوشلسٹ بھی ہو، کیونکہ بہت سے لبرل سیکولر ایسے ہیں جو لبرل نہیں ہیں نہ سوشلسٹ ہیں. وہ بلیو کرتے ہیں اتھارٹیزم کے اوپر. میں اگین ریپیٹ کر دوں جملے کو کہ سوشلسٹ جو ہے وہ سیکولرزم بلیو کرتا ہے، لبرل جو ہے وہ بھی سیکولرزم بلیو کرتا ہے. لیکن جو سیکولرز ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو نہ لبرل ہیں نہ سیکولرز ہیں، وہ بلیو کرتے ہیں اتھارٹی کے اوپر، پاور کے اوپر، ملٹری ڈکٹیٹر کے اوپر. اسی وجہ سے جب وہ فوج اقتدار آتا ہے، جب وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر پرویز مشرف کی حکومت کی حمایت کی تھی. اسی طرح سے بہت سے سیکولر لوگوں نے ایوب خان کی جب حکومت آئی تھی تو اس نے بھی آپ کا جو ہے ان کی بہت حمایت کی تھی اور ان کے فیور میں تھے. تو ضروری نہیں کہ اگر شخص سیکولر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لبرل ہو یا سوشلسٹ ہو. اسی طرح ایتھیزم کا اور ایگنوسٹک کا میرے خیال سے وہ سیکولر ضرور ہوں گے، مگر ضروری نہیں کہ وہ ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک جو ہیں وہ لبرل ہوں یا سوشلسٹ ہوں. میں ریپیٹ کر دوں جملے کو، جو ایتھیسٹ ہیں اور ایگنوسٹک ہیں وہ سیکولر تو بلیو کرتے ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک ہیں وہ لبرل ہوں، یا پھر ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک ہیں وہ سوشلسٹ ہوں. یہ ضروری نہیں ہے.
اسی طرح ضروری نہیں کہ جو سوشلسٹ ہیں وہ ایتھیسٹ ہوں یا ایگنوسٹک ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو بہت سے مذہبی اس طرح سے بہت سے جو مذہبی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے جو وسائل ہیں وہ عوام کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، سوسائٹی کے کنٹرول میں ہونے چاہیے یا ریاست کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، مگر وہ مذہبی نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں، مگر مذہب پہ بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ خدا پہ بلیو کرتے ہیں. وہ نہ وہ ایتھیسٹ ہیں نہ ایگنوسٹک ہیں، لیکن ہاں وہ سیکولرزم میں بلیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑی سی ڈیفینیشن کنفیوز نظر آتی ہے. تو میں ان سب باتوں کو دوہرا لیتا ہوں سمپل کرنے کے لیے کہ ایتھیسٹ وہ لوگ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے، ایگنوسٹک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں پاس علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے خدا موجود ہے کہ نہیں ہے، کہ کس پہ یقین کیا جائے. سیکولر وہ لوگ ہیں جو ریاست اور مذہب کو آپس میں تعلق نہیں رکھتے، مذہب الگ ہے، ریاست الگ ہے. لبرل وہ لوگ ہیں جو فری مارکیٹ پہ بلیو کرتے ہیں، فری اکنامی پہ بلیو کرتے ہیں. الیکشن کے ذریعے حکومت آتی ہے، اور ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ عوام کی حکومت آئے، بادشاہت نہ ہو. تو اسی طرح دو طرح کے لوگ ہیں، ایک لبرل کے ہیں جو عوام کے الیکشن کے ذریعے حکومت آئے وہ سمجھتے ہیں کافی ہے، اور سوشلسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، الیکشن کے ذریعے حکومت تو آئے لیکن وہ جو جب تک طبقاتی نظام تبدیل نہیں ہوگا، جب تک امیر غریب کا فرق تبدیل نہیں ہوگا تو وہ جمہوریت نہیں ہے. سوشلسٹ جو ہے سیکولر بھی ہے مگر لبرل نہیں ہے، اور ڈیموکریٹک جو ہے وہ مگر لبرل ڈیموکریٹک ہے نہیں ہے. ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن جو ہے سوسائٹی میں طبقاتی نظام نہیں ہوگا جبکہ وہ ڈیموکریسی نہیں آئے گی. میرے خیال سے یہ چھوٹی موٹی ڈیفینیشن میں نے ایکسپلین کر دی ہیں. اب ہم جب کبھی ڈسکس کریں گے کسی کے ساتھ، اگر ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایتھیسٹ کون ہے، ایگنوسٹک کون ہے، اور لبرلزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے. تو پھر ہم ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا آسان ہوگا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوگا. جب بھی ہم آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سوچیں سمجھیں تو شاید ہمارے درمیان زیادہ اکوموڈیٹنگ ہو، زیادہ ہم لوگ میں ٹالرنس پیدا ہو. جزاک اللہ خیرن. خدا حافظ.